ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام رمضان تھا۔ رمضان کا گاؤں نہایت پسماندہ تھا اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ زمینوں پر محنت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، مگر اس کی زندگی ہمیشہ مشکلوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ رمضان کا گاؤں زیادہ تر کسانوں پر مشتمل تھا، جن کے پاس زمینیں تو تھیں، مگر زیادہ تر زمینوں پر فصلوں کا اگنا مشکل تھا۔ رمضان کے پاس بہت کم زمین تھی اور وہ اس پر اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے سخت محنت کرتا تھا۔ رمضان کا چھوٹا سا گھر ایک جھونپڑی تھا جس میں اس کی بیوی فاطمہ اور دو بچے احمد اور زہرا رہتے تھے۔ رمضان اور فاطمہ دونوں ہی کھیتوں میں کام کرتے تھے تاکہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکیں اور ان کی زندگی میں خوشی لا سکیں۔ رمضان کا دل بڑا تھا، لیکن اس کی تقدیر زیادہ مہربان نہیں تھی۔ رمضان کی زندگی کی ابتدا، رمضان کا بچپن بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے والدین کسان تھے اور رمضان بچپن سے ہی کھیتوں میں کام کرنے آیا تھا۔ اس کے والد ہمیشہ اسے بتاتے رہتے تھے کہ زمین سے جو رزق ملتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کی قدر کرنا چاہیے۔ رمضان نے بچپن سے ہی یہ سبق سیکھا کہ زمین کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کا دل زمین سے جڑا ہوا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھتا تھا۔ جیسے ہی رمضان بڑا ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم ہوگا، پر چلے گا اور کھیتوں میں محنت کرے گا۔ اس کی شادی فاطمہ سے ہوئی جو ایک سادہ سی اور سمجھدار عورت تھی۔ دونوں نے مل کر زندگی کے مشکل راستوں کا سامنا کیا، لیکن ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ رمضان کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ بہتر تعلیم دے سکے تاکہ وہ اس کے جیسے کھیتوں میں محنت کرنے والی زندگی نہ گزاریں۔ رمضان کی زندگی میں کبھی خوشی کا لمحہ نہیں آیا تھا۔ جب بھی فصل لگتی، کبھی بارشیں کم ہو جاتے، تو کبھی زمین میں نمی نہیں ہوتی تھی اور فصل تباہ ہو جاتی تھی۔ رمضان کئی بار قرض لے چکا تھا تاکہ فصل کے لیے بیج اور کھاد خرید سکے، لیکن زیادہ تر وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے اکثر کسانوں کی حالت رمضان سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی زمین کی قدرتی طاقت کے مطابق اپنی فصلیں اگاتے تھے اور کبھی کامیاب ہوتے تو کبھی ناکام۔ ایک سال رمضان نے اپنے کھیت میں گندم کی فصل کاشت کی۔ اس نے دل لگا کر کھیتوں میں کام کیا، زمین کی دیکھ بھال کی اور موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ محنت کی۔ لیکن جب فصل پک کر تیار ہوئی تو ایک زبردست طوفان آیا جس نے پورے کھیت کو تباہ کر دیا۔ رمضان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ دوبارہ فصل لگا سکے۔ اس کا خاندان ایک بار پھر شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ رمضان کو اپنی زندگی کی اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی مایوس ہو چکا تھا، لیکن ایک دن گاؤں میں ایک نیا آفیسر آیا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد نے گاؤں کے کسانوں کو ایک نئی فصل کے بارے میں بتایا جو کم پانی میں اگ سکتی تھی اور اس کے فوائد بھی زیادہ تھے۔ یہ فصل گاؤں کی زمین کے لیے مفید تھی کیونکہ یہاں پانی کی کمی ایک اہم مسئلہ تھی۔ زاہد نے رمضان سے بات کی اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس فصل کی کاشت کرے گا تو اس کو بہتر پیداوار مل سکتا ہے اور شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ رمضان نے اس نئے آئیڈیا کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قرض لے کر بیج خریدے اور زمین پر نئی فصل کاشت کرنے کی کوشش کی۔ نئی فصل کا آغاز رمضان نے اس نئی فصل کو بڑی امید کے ساتھ لگایا۔ اس نے پہلے کی طرح سخت محنت کی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس بار اس کی محنت رنگ لائی۔ فصل بہتر اگ رہی تھی اور زمین سے بھی بہتر پیداوار مل رہی تھی۔ رمضان نے اپنے کھیت کی دیکھ بھال میں کبھی غفلت نہیں کی اور اس نے زمین سے جڑ کر کام کیا۔ اس کی محنت نے اس کو ایک نئی روشنی دکھائی۔ رمضان کے کھیت میں فصل کی کامیاب کاشت نے گاؤں کے دوسرے کسانوں کو بھی ترغیب دی۔ وہ سب رمضان کے تجربے سے سیکھنے آئے اور اس سے اس نئی فصل کی کاشت کے بارے میں پوچھا۔ رمضان نے اپنے تجربات اور سیکھے ہوئے طریقے دوسروں کے ساتھ شیئر کیے۔ اس نے ان کو بتایا کہ محنت ہے اور صبر کے ساتھ زمین سے بہتر پیداوار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کی کامیابی اور گاؤں کی ترقی چند مہینوں کے اندر رمضان کی فصل اس کی توقعات سے بڑھ کر تیار ہوئی۔ اس نے اپنے کھیتوں سے اتنی فصل حاصل کی کہ نہ صرف اس نے اپنے قرض کو ادا کیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی اچھے دن دے سکے۔ رمضان کی کامیابی گاؤں میں خوشیاں لے کر آئی۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے کہ ایک غریب کسان نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد
रमज़ान ने अपने गांव के दूसरे किसानों की मदद शुरू की। इसने उनके लिए खेतों में काम करने के बेहतर तरीके सिखाए और उनके साथ मिलकर खेतों में काम किया। रमज़ान का ईमान था कि अगर सब लोग मिलकर मेहनत करें तो न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि पूरा गांव भी तरक्की कर सकता है। एक नया आगाज चंद सालों बाद रमज़ान का गांव न सिर्फ अपनी जमीनों से बेहतर फसलें पैदा करता था, बल्कि यहाँ की मईशत भी मजबूत हो चुकी थी। रमज़ान ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा ताकि वो ज्यादा तालीम हासिल करें और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। उसने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक तालीमी इदारा भी कायम किया ताकि आने वाली नस्ल को बेहतर तालीम मिल सके। रमज़ान की जिंदगी में आने वाली कामयाबियां इसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र का नतीजा थीं। वो कभी नहीं हारा और हमेशा एक नया रास्ता तलाश करता रहा। उसने सीखा कि गरीबी और मुश्किलात इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, बल्कि वो इंसान को और ज़्यादा मजबूत और मेहनती बना देती हैं। सबका रमज़ान की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर वो हमें मजबूत और मेहनती बना देती हैं। मुश्किलात इंसान के हौसले को तोड़ नहीं सकती,